السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ توحید اور خود ساختہ عقیدوں کے بارے میں بات کرنے کے بعد اب یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یہودیوں کو تورات اور عیسائیوں کو انجیل کی شکل میں۔ اور یہ کتابیں اللہ کی کتاب کا حصہ اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں تو وہ تمام ریکارڈ ہے جو اللہ کی طرف سے کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ اور کسی بھی نبی پر اترا۔ یہودیوں اور نصارہ کو تو اس کا ایک حصہ ملا اور مسلمانوں کو خوش قسمتی سے پوری کتاب ملی۔ اس لیے یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان ہونے والے اختلافات کا بھی فیصلہ کر دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بعض اہل کتاب کے طرز عمل پر تعجب کا اظہار فرماتے ہیں۔ انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اس کا انکار مسلمان ہوتے ہوئے کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ مسلمان بھی ہیں اور شریعت کو انہوں نے اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہے، اور پھر بھی انہیں یہ یقین ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ حیران ہوتے ہوئے یہ سوال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ مسلمان بھی یہ سمجھ لیں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس طرز عمل کا یہاں اصل سبب بتایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ کی کتاب کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کراتے۔ دراصل وہ قیامت کے دن کے حساب کتاب کے بارے میں سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ کہ اللہ قیامت کے دن پورا انصاف کریں گے، اس پر انہیں کوئی بھروسہ نہیں ہے، ان پر اسے یقین ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کا چہیتا سمجھتے ہیں، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم خواہ کچھ کریں لیکن جنت تو ہر حال میں ہماری ہی ہے۔ ہم اہل ایمان ہیں، ہم فلاں کی اولاد، فلاں کی امت، فلاں کے مرید ہیں، پھر بھلا دوزخ کی کیا مجال کہ ہمیں چھو جائے۔ اگر فرض کر لو کہ ہم دوزخ میں ڈالے بھی گئے تو بس چند روز وہاں رکھے جائیں گے تاکہ گناہوں سے ہم پاک صاف ہو جائیں، پھر ہم سیدھے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اسی قسم کے خیالات نے ان کو اتنا نڈر اور بے باک بنا دیا تھا کہ وہ سخت سے سخت گناہ کر بیٹھتے تھے، بدترین گناہ کرتے تھے، کھلم کھلا حق سے انکار کرتے تھے، اور ذرا خدا کا خوف ان کے دل میں نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے دور میں بھی مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے جیسی اہل کتاب کی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مسلمان خود کو مسلمان سمجھتا ہے، اور جب انہیں یہ دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق فیصلے کرائیں اور شریعت نافذ کریں، تو وہ روگردانی کرتے ہوئے اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض اس احمقانہ دھوکے میں مبتلا ہیں کہ اللہ انہیں پاک صاف کرنے کے لیے چند روز آگ میں ڈالے گا، اس کے بعد وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ یہ تو وہی توقع ہے جو بنی اسرائیل کے اہل کتاب کو تھی، یہ بھی وہی دھوکہ ہے جو اہل کتاب کو تھا، حالانکہ دین اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں کچھ بنیادی نکات بتائے ہیں۔ یہ بتایا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں چلنا چاہتے ہو تو یہ کچھ پوائنٹ ہیں جو تمہیں یاد رہنے چاہیے کہ جو لوگ اللہ کے احکام کی اطاعت نہیں کرتے تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی۔ دنیا میں بظاہر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ انجام فوری طور پہ نہیں آ رہا، لیکن اگر ہم بنظر غائب دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ جو راستہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ کر کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، آخر کار اس میں تباہی اور بربادی ہی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہر انسان کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا۔ یہ آیت نمبر 25 ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے، مگر کیا بنے گی ان پر جب ہم انہیں اس روز جمع کریں گے جس کا آنا یقینی ہے۔ اس روز ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ آیت پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت رویا کرتے تھے۔ لوگوں کا اس دن کیا حال ہوگا؟ یہ ایک خوفناک دھمکی ہے۔ مومن کا دل کانپ اٹھتا ہے، وہ سنتے ہی وہ محسوس کرتا ہے اللہ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا، حاضری کا دن ہوگا، وہ دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں،
اور جس میں ہم سب کو جمع کیا جائے گا، اور جس دن اللہ کا نظام عدل اپنے طریقوں پر چلے گا اور ہر شخص کو اس کی کمائی کا صلہ مل جائے گا، بغیر کسی ظلم اور بغیر کسی لحاظ کے کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور ان سے اللہ کے حساب میں کوئی رد و رایت نہیں ہوگی۔ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، وہ چھوٹی چھوٹی برائیاں جو ہم کر کے بھول جاتے ہیں، وہ اللہ نہیں بھولتا، اور وہ چیزیں جو ہم معاشرے میں رواج ڈالتے ہیں، چلن ڈالتے ہیں، اور جو لوگ ہمیں دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور وہ جو نئے رواج ہم شروع کر دیتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، اور نئی نئی چیزیں جو معاشرے میں پیدا کر دیتے ہیں، اور وہ جو کوئی ایک چیز کسی کو سکھا دیتے ہیں، وہ ایک جملہ جو ہم کسی سے کہہ دیتے ہیں، وہ 1 روپیہ جو ہم کہیں لگا دیتے ہیں، اس کا سلسلہ کہاں تک چلتا چلا جا رہا ہے، اور وہ نیکی کی طرف ہوگا تو اللہ اس کے سارے اثرات نکال کر لے آئے گا، اور اگر برائی کی طرف ہوگا تو بھی اللہ اس کے سارے اثرات نکال کر لے آئے گا۔ دنیا میں اگر کسی پہ الزام لگ جائے تو یہاں انسان مکر جاتا ہے، مگر وہاں کوئی بھی انکار نہیں کر سکے گا، ہر چیز اس کے سامنے آ جائے گی، جو کچھ بھی اچھا یا برا وہ دنیا میں کرتا رہا ہے اسے اس کی ویڈیوز دکھا دی جائیں گی، اور اس کے بعد اللہ کی قدرت اور ملکیت کا ذکر ہے۔ یہ آیت نمبر 26 آیت الملک کہلاتی ہے، یہ بہت ہی پیاری آیت ہے۔ ہر مومن اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اس لیے کہ یہاں کوئی کسی چیز کا بھی اصلی مالک نہیں ہے کہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق وہ اسے استعمال کرے۔ انسانوں کی ملکیت عارضی ہے، عطا کی ہوئی ہے، اور اسی طرح وہ جسے چاہے عزت بخشے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ اس کے حکم اور ارادے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں ہے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور اس کے فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا بھی نہیں ہے۔ وہ اس کائنات اور انسان کی نگہبانی انتہائی عدل کے اصولوں پہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے مملکت اور سلطنت دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے لے لیتا ہے، جسے چاہتا ہے معزز بنا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اور یہ سب کچھ وہ انصاف اور عدل کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آگے اس عظیم حقیقت کو ایک تصویر کشی کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ اس منظر میں صاف نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو حرکت دے رہا ہے، رات دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں پرویا جاتا ہے، اور یہ زمین جو اندھیری اور تاریک ہے وہ سورج سے روشنی لیتی ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ اپنے محور پر گھوم رہے ہیں، یوں تاریک حصہ روشن حصے سے بدلتا ہے اور روشن تاریک سے، اور دھیرے دھیرے رات کی تاریکی دن کی روشنی کی طرف آ رہی ہے، اور دن کی روشنی رات میں بدلتی ہے، کبھی آہستہ آہستہ رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح غیر محسوس طور پر دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ ایسی حرکت ہے جس کے بارے میں کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تنابیں، اس کی رسیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور نہ ہی کوئی عقل مند یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حرکت اتفاقاً کسی مدبر کی تدبیر کے بغیر ہی شروع ہو گئی۔ اسی طرح زندگی اور موت کا عجوبہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، کیسے زندگی موت کی طرف بڑھتی ہے اور کیسے موت سے زندگی نمودار ہوتی ہے، کیسے ایک بیج کے اندر سے تناور درخت بنتا ہے، کیسے ایک بوند سے انسان کا وجود بنتا ہے، اور یہ سب کام بڑے آرام اور سکون سے ہوتے ہیں۔ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خود ان زندہ مخلوقات میں سے کوئی مخلوق تیار کر سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی اس بات پر یقین کر سکتا ہے زندگی اور موت کا یہ نظام خود سے ہی اتفاقاً ہی قائم ہو گیا ہے۔ اب آخری ٹچ دیا جاتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں، جس پر کوئی چیز بچھی ہوئی نہیں تھی، اس وجہ سے جسم مبارک پر بوریے کے نشانات ابھر آئے۔ خوبصورت بدن پر نشانات صاف نظر آ رہے تھے۔ سرہانے ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، 3 چمڑے بغیر دباغت دیے ہوئے، اور ایک مٹھی جو ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا
تو اس کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آیا، یہ کل سامان تھا۔ میں یہ دیکھ کے رو دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہ روں کہ یہ بوریے کے نشانات آپ کے بدن مبارک پر پڑ رہے ہیں، اور گھر کی کل کائنات یہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ آپ کی امت پر بھی وسعت ہو۔ یہ روم و فارس بے دین ہونے کے باوجود اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ان پر تو یہ وسعت، یہ کیسر و کثرت و باغوں و نہروں کے درمیان ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اللہ کے خاص بندے ہو کر یہ حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے لیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ عمر، کیا اب تک اس بات کے اندر شک میں پڑے ہوئے ہو؟ سنو، آخرت کی وسعت دنیا کی وسعت سے بہت بہتر ہے۔ ان کفار کو اچھی چیزیں دنیا میں مل گئیں اور ہمارے لیے آخرت میں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے لیے استغفار فرمائیں کہ واقعی میں نے غلطی کی۔ جب مومن ایک طرف کافروں نافرمانوں کے کرتوت دیکھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ دنیا میں کس طرح پھل پھول رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان کی اطاعت شعاری دیکھتا ہے اور پھر انہیں فقر و فاقہ اور ان مصائب اور غموں میں مبتلا دیکھتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام 3 ہجری اور اس کے لگ بھگ کے زمانے میں مبتلا تھے، تو قدرتی طور پر ان کے دل میں یہ سوال گردش کرنے لگا تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی سوال کا جواب دیا ہے، اور انسان پر ایک بہت بڑی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی حقیقت ہے؟ وہ یہ کہ اللہ ایک ہی ہے، یعنی اللہ وہی ایک اس کائنات کا نگہبان ہے، وہی ایک ذات ہے جو فعال ہے، وہی ایک ذات ہے جو مدبر ہے، وہی ایک مالک ہے، وہی داتا ہے، اور دین بھی اسی کا ہے۔ وہی مالک الملک ہے، وہی عزت دینے والا اور ذلت دینے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا اور مارنے والا ہے، وہی دینے والا اور لینے والا ہے، وہی ہے جو بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔